اصل ناظرین کرام، اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال بھی عجیب و غریب ہے، لیکن اس کے ساتھ اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اس سے زیادہ پیچیدہ تر ہے۔ اب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک اقتصادیات ٹھیک نہیں ہوتی ملک کی سیاست بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اقتصادیات کے بارے میں یہ تک کہا گیا، معیشت کے بارے میں، معیشت کا لفظ بول کے سنا دوں کہ مجھے بھی بولنا بھی آتا ہے، وہ اتنا دگرگوں ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم کو بہت فورس کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط قبول کرنے پر، لیکن غالباً بیل آؤٹ ہو جائے گا، ہم اس صورتحال سے نکل آئیں گے۔ ٹیکس بہت لگ چکے ہیں، لوگ بہت چیخ رہے ہیں، لوگ بہت رو رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہر طرف لوگوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، سٹائل آف لائف چینج ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا پاکستان کی زندگی میں بہت کم ہوا ہے۔ کیا ہم سچ مچ غربت کی لکیر سے بہت نیچے آ رہے ہیں، اور جو لوور مڈل کلاس ہے وہ سچ مچ کرش ہو رہی ہے؟ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں اسے کہہ لیجیے لوور مڈل کلاس، کیا وہ کرش ہو رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جس پہ ہم بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہوں گے، جو کہ وزیر خزانہ پاکستان کے رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے بڑے پسندیدہ اینکر بھی اور گفتگو کرنے والے تجزیہ نگار اور ماہر معیشت، اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو کہ ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور بہت اپنا نام بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں، اس صورتحال پہ کیا آپ تمہید باندھیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے سر کہ پاکستان کے حکمران جو بھی تھے وہ ڈیموکریٹک تھے یا نان ڈیموکریٹک تھے، انہوں نے جو بیسکس تھی پاکستان کی وہ ایوب خان کے زمانے کے بعد اور تھوڑا سا بھٹو کے زمانے کے بعد اس پہ توجہ ہی نہیں دی، جس کو ہم اپنے پانی کے ریزروز کہتے ہیں، جس کو ہم نے انڈیجنس طریقے سے اپنے طریقے سے بجلی بنانے کے ہم نے بات کی ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں ایک بری سی ان پروڈکٹیو تعلیم لے رہے ہیں، ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں، ہم نے جو ہے ایک خاص کلاس آف پیپل جو 25 ملین 30 ملین ہیں، ان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے سارا کچھ کیا، اور وہ کیپٹلزم ہے، اور شاید اس کے کرائسس کو یہ کرائسس کہہ رہے ہیں، کیونکہ غریب آدمی کا کرائسس تو پہلے دن سے ہے اور نہیں جا رہا، اور جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے ملک شاید دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہوگا، مگر وہ لوگ جنہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ دیوالیہ ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اب ان کے پاس بچت ہی نہیں ہے کہ وہ بینکوں سے کو قرضہ لے لیں۔ سو کہنے کی یہ بات ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ شارٹ ٹرم وہ ہے کہ گورنمنٹ کا حجم چھوٹا کیا جائے۔ وہ جو ٹیکس لے رہے ہیں اور پھر اس کی مراعاتیں لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو اکانومی تک نہیں پہنچتی، تو پھر کئی قسم کے ایجوکیشن سسٹم رکھے ہوئے ہیں، تو ان پروڈکٹیو بچے ہیں، تو ہم کچھ ٹھیک کر بھی لیں تو تھوڑے کچھ سال بعد پھر سے ہم اسی کرائسس میں چلے جائیں گے۔ جب تک ہم ایکسپورٹیبلز نہیں پیدا کرتے، جب تک ہم ایس ایم ایز کو اس پروڈکٹیوٹی کے اندر نہیں لاتے، جب تک ہم میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ اپنے پانی سے اپنے ریسورسز سے بجلی نہیں پیدا کرتے، امپورٹ سبسٹیوشن جو ڈالر بچانا ہے وہ بہت خوردنی تیل ہم اپنے ریسورسز سے نہیں بناتے، اور بہت ساری معدنیات ہیں جن کو ہم ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ یہ بار بار ہمیں آتا رہے گا۔ ٹیکسٹائل اور چند ایسی چیزوں پہ ہم اگر انحصار کرتے رہیں گے تو شاید یہ جو آج ہم کو ٹیکس بیس ہی نہیں بڑھانا، ہم نے اپنی ایکسپورٹ کا بیس بھی بڑھانا ہے۔ بیس تو آپ بڑھائیں، مگر ٹیکس بیس سے کرتے کیا ہیں ہم؟ کیا وہ واپس ہماری عوام پہ خرچ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو دوں ایک ڈیٹا کہ اس بجٹ میں 13.5% جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پینشنز کے لیے، جو ٹھیک ہے، 7.5% ہے پریزنٹ جنریشن کے لیے جو سرکاری افسروں کی تنخواہیں ہیں، اور تعلیم کے لیے 1.2% ہے۔ تو خود ہی دیکھ لیں کہ فیوچر جنریشن کے لیے ہم کیا رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، میں اب ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا انالیسس کرتے ہیں صورتحال کا، جو معاشی صورتحال ہے اور وہ سیاسی صورتحال بھی ہے، اور جس طرح کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مشکل فیصلے لے لیا، بچا لیا ملک کو،
دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, پتہ نہیں بچا کہ نہیں بچا, لیکن اس کے ساتھ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ غریب آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس طرح؟ دیکھیے میر صاحب, جب تک سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی ہے, معاشی صورتحال ٹھیک ہونے کی امید کم ہے. چونکہ معاشی صورتحال ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی میئرز لیے جانے ہیں وہ میئرز اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب ایک پولیٹیکل کنسنسس ان پہ آئے. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ موجودہ حکومت کی مدت دیکھتے ہیں اور اگر وہ پوری مدت کمپلیٹ کر بھی لیتی ہے تو 12-14 مہینے میں بہت سی جو آپ کو ادروائز ہمیں معلوم ہے کہ پرسکرپشنز کیا ہیں ہماری بیماری کے, وہ اس وقت تک ہم ان پرسکرپشنز پہ عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حکومت نہیں آتی جو تھوڑا سا سلائٹلی 4-5 سال کا جس کا مینڈیٹ ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک منیملسٹک ایجنڈا جو ہے اس پہ ایگری اس وقت آج ہونا پڑے گا, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کس نے کیا کیا, بلیم گیم کو چھوڑتے ہوئے کہ موجودہ حکومت اور الیکشن کے بعد آنے والی حکومت وہ اس کو کنٹینیو رکھے جو چیزیں ہمیں کرنے جانا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. جب وہ ریزروس نہیں ہوں گے تو ایک قوم جو کہ 9.8 یا 10.2 بلین ڈالر کے مانگے ہوئے ریزرو پہ بیٹھی ہے, وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے اور انڈیا ایسا کر رہا ہے. انڈیا کے پاس $650 ارب کے ریزروز اپنے موجود ہیں. لہذا انڈیا کے پاس یہ فسکل پالیسی کوشن موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈیسیژن جو ہے وہ لے پا رہا ہو. ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ فسکل کوشن نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے, آئی ایم ایف بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے. ہم ایک آئی ایم ایف کو ولن کے طور پہ پورٹری کر کے اور سارا ملبہ اس پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف آپ کو سمپل پچھلے 22 پروگراموں میں یہی بتا رہا ہے کہ اپنی آمدنی دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں, اور اگر آپ کے پاؤں زیادہ پھیل رہے ہیں یا آمدنی بڑھا لیں یا پاؤں سکیڑ لیں. ٹھیک بات. اور ہماری ہر حکومت جو ہے, کوئی بھی اس وقت میں ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پچھلے 4-5 میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشیل پلاننگ جو حکومت پاکستان نے جمع کرائے, خواہ وہ کسی بھی دور حکومت میں ہو, وہ سب کی ایک ہی جیسے اس میں کنڈیشنز ہم نے مانی ہے. ہم نے سب حکومتوں نے یہ کہا کہ ہم انرجی سرکولیٹ ختم کر دیں گے. سب نے کہا کہ ہم جو ہمارے لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے. سب نے یہ کہا کہ ہم سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے وہ بڑھا دیں گے. سب نے یہ کہا کہ ہم ٹیکس بیس بڑھا دیں گے. تو آئی ایم ایف تو آپ کو, اور ہر حکومت نے اس پہ کمٹمنٹ سے کر کے اس کے بعد وائلیٹ کیا. تو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کا اعتبار آپ سے اٹھتا جاتا ہے, اور آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پرائر ایکشن ہے, پہلے یہ کریں پھر آپ کو آگے لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک جی. آپ اس سے پہلے کہ میں فاروق سلیم صاحب سے بات کروں, سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے وزیر, بہت عرصے کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیسی معیشت ہے ہماری؟ السلام علیکم صاحب. بالکل اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے. اللہ کا شکر ہے بھائی. یہ بتائیے پاکستان کا کیا حال ہے, پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے؟ بہتری کی کوئی طریقہ ہے؟ غریب آدمی کا کوئی دکھ درد کا دعویٰ ہو سکتا ہے؟ ہم سچ مچ عالمی سطح پر ایک بحران سے بچ گئے ہیں جسے کہتے تھے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, وہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سجاد صاحب, یہ تو ہم پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ یہی ڈسکشنز کرتے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی سننے والا نہیں ہے, اور پاکستان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں جو سیلف انٹرسٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہر چیز کو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اکانومی بنا لی ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا مطلب میں آپ کو چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے ایک پاور سیکٹر ایسا بنایا ہے جو پاکستان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاور سیکٹر امپورٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے, امپورٹڈ کولا, امپورٹڈ گیس, امپورٹڈ تیل, اور اس کے جو کانٹریکٹس ہیں 30 سال کے ہم نے کیے ہوئے وہ بھی ڈالروں میں ہیں, اور اس کی بجلی جو بنتی ہے وہ اس کی قیمت پاکستان کو ڈالروں میں دینی پڑتی ہے, اور جو اس کو کنزیوم کرتا ہے اس کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اس کے پاس روپے ہیں, اور جو کنزیوم کرتا ہے وہ
ایکسپورٹ بھی نہیں کوئی خاص کرتا. پاکستان کی اکانومی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو پیداوار ہے تقریباً 93% ہم ڈومیسٹک کنزمپشن اس سے کرتے ہیں, ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو یہ تو ایک بالکل نو برینر جسے ہے کہ اگر آپ بجلی امپورٹڈ بنائیں گے اور ایک بیسک انپٹ امپورٹڈ ہوگی اور وہ پھر آپ خود ہی ہضم کر جائیں گے, ایکسپورٹ نہیں کریں گے, تو اس کی واپسی ڈالرز کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک بات. تو ایک تو یہ ہمارے گلے میں بات پڑی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ ایسی چیز ہے جو اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بنا کام ہوا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, پرٹیکولرلی پچھلے 10 سالوں میں تو بہت تیزی سے ہم نے کیا ہے, بٹ 30 سال سے کم از کم ہم نے ڈیم نہیں کوئی بنایا. اور پاکستان کو سسٹینیبل انرجی دینے کے لیے ہمیں پوری طریقے سے ڈیم بنانے چاہیے تھے. کالا باغ, بھاشا, یہ سارے ڈیموں کی ہم کتنے عرصے سے باتیں کر رہے ہیں, اور مشرف صاحب کے وقت میں تو یہ سارے 5 ڈیم اپروو بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد کسی نے ان کو بنایا ہی نہیں, ان کو پیچھے رکھ دیا, اور سارے جو ہیں بھاگ پہ کولے اور گیس کے پلانٹس لگاتے گئے, موٹے موٹے کانٹریکٹس. ٹھیک بات. میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. فرق سلیم صاحب, آپ نے ساری یہ گفتگو سنی, تینوں ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی, آپ کیا انالیسس کرتے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح تجزیہ بھی کرتے ہیں اور معیشت کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے پر؟ تھینک یو میر صاحب. دیکھیے, اس وقت جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں دنیا میں جو جن کے پاس تیل نہیں ہے, ان کا سب کا ہی برا حال ہے. جو کوئلے کی قیمت ہے وہ $50 کی ٹن ہوتی تھی, اب وہ $200-250 پہ ٹن پہ چلی گئی ہے, یعنی کہ 5 گنا بڑھ گئی. جو گیس کی قیمت تھی وہ $4-5 ہوا کرتی تھی, اب وہ $40 پہ چلی گئی ہے, یعنی کہ 10 گنا بڑھ گئی. اسی طرح پیٹرول ہمیں پتا ہے جو $60-65 کا ہوتا تھا, اب وہ $120 پہ ہے. تو جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں جو اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے وہ کوئلہ ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, یا وہ گیس ہو, جو باہر کے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی قیمتیں نہیں بڑھی. جیسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کی کچھ خاص قیمتیں نہیں بڑھی. تو یہ ایک فینومینا جو ہے, یہ تقریباً سارے ترقی پذیر ممالک جو ہیں جن کے پاس تیل نہیں ہے, ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سامنے آ گیا, یعنی کہ ڈالرز کا فقدان ہو گیا ہے ان کے سینٹرل بینکس کے ساتھ. اب اس میں سری لنکا ہم نے دیکھا, وہ تو آلریڈی ڈیفالٹ کر گیا ہے. نیپال کا یہی حال ہے جو پاکستان کا ہے, گھانا کا یہی حال ہے, ایون اسپین کا حال برا ہے, ارجنٹینا ہو جائے, مصر ہو جائے, ساؤتھ کوریا ہو جائے, سب کے پاکستان سے ملتے جلتے ہیں. اب معاملہ آ رہا ہے کہ کچھ ممالک جو ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے کلائنٹ اسٹیٹس ہیں, جو آئی ایم ایف سے پیکیجز لیتے ہیں, ان میں تو حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں. جو 2 کھانے کھایا کرتے تھے دن کے, وہ 1 کھانے پہ آ گئے. تو یہاں پہ ایک آئی ایم ایف ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ایک نئی لسٹ پرائرائزیشن کی نکال دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں اس وقت وہ اپنی امپورٹ کا بوجھ جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اب پاکستان میں آپ سوچئے کہ 2 یا 3 بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عوام کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. حکومت میں نے دیکھا ہے 11 اپریل کو جس دن میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا, ان کا جو اولین ترجیح تھی وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ بچانے کی ہے. تو عوام مہنگائی سے کچھ ریلیف چاہتی تھی, حکومت کا جو اولین ترجیح تھی وہ ڈیفالٹ بچانے کے حوالے سے تھی. میرا ذاتی خیال نہیں صاحب یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ حکومت نے کامیابی سے اس کو ڈاج دے دیا ہے, یعنی کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم خطرے سے نکل چکے ہیں, اور اب حکومت کو فوکس کرنا چاہیے جو عوامی چیلنجز ہیں, جو مہنگائی کا ایشو. پھر دوسرا ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کس کی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم ایک تفریق کر لیں غلطی اور ذمہ داری کے درمیان, غلطی تو جو حکومت پہلے 3.5-4 سال گزار کے جا رہی ہے
उसी की सारी माशी पॉलिसीज के नतीजे में ये वक्त देखना पड़ रहा है। ठीक बात, क्योंकि जो हुकूमत 2.5-3 महीने में आई है उसकी तो भी माशी पॉलिसीज के नताइज आपको अगले 6 महीने साल के बाद नजर आएंगे। ठीक बात। तो गलती तो ये तकरीबन आप समझिए 90-95% उन्हीं पॉलिसीज की है जो इमरान खान की हुकूमत छोड़ के जा रही है। ठीक बात। दूसरा सवाल था जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी करंट हुकूमत की है, करंट हुकूमत की जिम्मेदारी है, कुछ पे शक नहीं जी। कैसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, ताकि बाकी साथियों से दोबारा बात करने से पहले, कि ये जो कहा गया कि IMF जो है वो कल्परेट है, उसकी वजह से ये सारी सूरत पैदा होती, जहाँ जाता है वहाँ लोग गुर्दे बेच रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, यानी ये सूरत पैदा होगी। दो ही बातें कही, फर्स्ट गुर्दे बेच रहे हैं और खाने को तरस रहे हैं। तो ऐसी सूरत में प्रेजेंट सिस्टम जो इंटरनेशनल बना हुआ है वो बिल्कुल क्लैप्स नहीं कर गया जी, गरीबों को मारने वाला? मेरा ये ख्याल है कि जो प्रेजेंट न्यू क्लासिकल सिस्टम है वो शायद अब तो डेवलप्ड मुल्क भी प्रॉब्लम में आए हुए हैं। 44 से यूक्रेन, उसके बाद का भी जो सिस्टम बना है ये जिसको हम बास्केट ऑफ करेंसीज कहते हैं, वो सारा उन्हीं के हक में है। अब देखें कि क्राइसिस में अमूमन नेटो की कंट्रीज़ की भी जो है करेंसीज नीचे जा रही हैं अगेंस्ट द डॉलर। एक रशिया जो जिस पे एम्बार्गो लगाया हुआ है उसकी करेंसी ऊपर जा रही है। तो इशू रिजर्व्स का भी है, इशू असल पैदावार का भी है। इशू क्या पैदा कर रहे हैं? सऊदी अरब और रशिया के पास वो तेल है जो बना रहे हैं, साउथ अफ्रीका और रशिया के पास वो सोना है, मगर अनाज का इशू भी है। हम जो अनाज पैदा किया करते थे, हम अनाज अब पिछले 1 साल से ख़रीद रहे हैं। हम जो चीनी बेचा करते थे, हम अब चीनी ख़रीद रहे हैं। तो हमारी जो, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि जो बेसिक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जब हमने प्रोडक्टिव उस लेवल पे किए ही नहीं है, जिसमें मैं एग्री कर रहा हूँ सलमान शाह साहब से के साथ कि बिजली बनाना सबसे इम्पोर्टेंट था। मैं एग्री कर रहा हूँ कि जी हमने रिजर्वायर्स बनाने बहुत ज़रूरी थे। पानी जो है हम ज़ाया कर जाते हैं, अब तो अब ग्लेशियर्स बिल्कुल पिघल गए हैं। मगर मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पहले एक डायरेक्शन के एक्सपोर्टेबल्स बनाने हैं और वो वैल्यू ऐड बनाने हैं, वो दूध से पनीर बनाना है, वो कोई और चीज़ें बना के हमने बेचनी है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि कपड़े से अब हम बनाते थे, हमने बनानी बंद कर दी है, बाहर से मंगवानी शुरू कर दी है। हमने बहुत सारी चीज़ें चीन को दे दी, वहाँ से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं इजी काम किए हैं हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, बट एट द सेम टाइम कारोबार किया है उन्होंने, इंडस्ट्रीज ही चलाई है। इस वक्त क्राइसिस का दूसरा हिस्सा जो है, मैं 50 बिलियन पे जो चला गया है डेफिसिट उस ट्रेड, उसके साथ साथ जो स्पेकुलेटिवली हम डॉलर खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कैप ही नहीं लगा हुआ। जब तक आप वो कैप नहीं लगाएंगे आपका डॉलर रुपए के निस्बत में ऊपर जाता रहेगा। वो बाकी जो है ट्रेड का इशू तो अपनी जगह है, उसमें हमने सारों ने बात की है कि हमें कहीं ना कहीं डॉलर कमाने के लिए और कहीं ना कहीं डॉलर बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। मगर वो जो डॉलर स्पेकुलेटिवली खरीदे जा रहे हैं, बैंक भी ले रहे हैं, जिन लोगों के पास फालतू पैसा है और वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको जो है उसको कैसे कैप करेंगे? बिल्कुल आपकी समझ आएगी। बात को आगे बढ़ाते हैं जी, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद सूरत हाल को और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे चारों मुआहिदीन ने बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया है। कोशिश करते हैं कि उनको और ज़्यादा शफाफ और साफ करें ताकि सूरत हाल हमारी समझ में आ सके। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सारे अपने मसाइल देख रहे हैं, IMF के मसाइल देख रहे हैं, हमारे पास एक्सपोर्टेबल नहीं है, हम डॉलर किस तरह हमारा फंसा हुआ है, हम कमाते कम हैं और ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, हमारी एनर्जी जो है वो भी इंपोर्टेड मटेरियल पे बन रही है, लोकल हमने डैम नहीं बनाए। काला बाग और बादशाह का जिक्र किया सलमान शाह साहब ने। सलमान शाह साहब, अब हल क्या? पहली बात तो ये है कि अपने इमीडिएट स्टेबिलिटी की तरफ जाना है और उसका मतलब ये है कि आपको
ہر حالت میں IMF کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اتنی دیر جو ہو گئی ہے, اپریل سے اب ہم جولائی میں آ گئے ہیں, ہمارا یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے تھا, بلکہ اپریل میں ہی ہو جانا تھا. اگر شوکت ترین صاحب ہوتے تو اپریل میں یہ معاہدہ ہو جانا تھا. اس کے بعد مفتاح صاحب نے بہت وقت لگایا سمجھنے میں کہ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور آج تک وہ معاہدہ نہیں ہوا. اور IMF کی کئی شرائط ایسی بھی آ رہی ہیں, مثلاً وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی ریویو کرنا ہے. پھر وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو قانون ہیں اس کے اوپر بھی ان کی آبزرویشنز ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ مس مینجمنٹ کے دائرے میں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے جو فرق سلیم صاحب نے کی کہ یہ حکومت عمران حکومت کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ غلط بات ہے. آئی تھنک کہ 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں ان کی زیادہ اس میں ہے کنٹریبیوشن, اور انہوں نے یہ نظام بنائے ہیں جس کو آج وہ ٹیکل کر رہے ہیں. سو یہ بھی ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے. اب کرنا کیا ہے, جیسے میں نے کہا IMF پروگرام ہوگا, اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ نے اپنے قرضوں کو ری فائنینس کرنا ہے اور ان کی ریسٹرکچرنگ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو پیرس کلب یا لنڈن کلب یا دوسری جو ادارے ہیں انٹرنیشنلی ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کا بیرون ملک قرضہ ہے اس کو آپ ری شیڈیول کریں اور اس کی واپسی جو ہے اس کو آگے ڈالیں, اور کئی ممالک سے آپ کو انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر بھی شاید کچھ کرنا پڑے ایگریمنٹ. جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پہلے بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو GDP ہے اس میں وہ والے ایلیمنٹس جو ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں ان کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ایگریکلچر کو بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا پڑے گا, مینوفیکچرنگ کو بھی کرنا پڑے گا, اور اسی حساب سے آپ کو اپنے بجٹس بھی بنانے پڑیں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا پڑے گا اور ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی جو کرنٹ مسائل ہیں یہ بھی ہم صحیح مینیج نہیں کر رہے. ہم نے ایک بجٹ بنایا ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان اگر ایک کرائسس میں ہے, اور وہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی ہے اور فائنینشیل کرائسس بھی ہے, اور اس کے اندر آپ اپنے بجٹ کو بڑھا رہے ہیں, اور نہ صرف آپ بڑھا رہے ہیں بٹ جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کے اوپر آپ ٹیکسوں کی بھرمار کر رہے ہیں, اور ٹیکس جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے اوپر آپ ٹیکس کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ جو بالکل جو ہے اکانومی کا بالکل بٹھا بیٹھ شاہ صاحب آپ کی بات بالکل کلیئر ہوگی. میں فاروق سلیم صاحب سے براہ راست پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے پوچھوں کہ وہ درمیان میں اس صورتحال پہ کیا کہتے ہیں. جو سلمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور جو انہوں نے کہا کہ یہ تو 30 سال کا ہے, کوئی عمران کی حکومت کا کیا دھرا نہیں ہے یا کچھ حالیہ حکومت کی پالیسیوں کی غلطی ہے. دیکھیں میر صاحب, پاکستان میں دو طرح کے معاشی بیانیے ہیں. ایک معاشی بیانیہ حکومتی پارٹی کا ہے اور ایک معاشی بیانیہ اپوزیشن کا ہے. جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کا ایک جیسا بیانیہ ہوتا ہے, جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کا ایک جیسا بیانیہ ہوتا ہے, اور یہ انفارچونیٹلی یہ الٹ ہوتے جاتے ہیں. اور یہ کوئی موجودہ سیٹ اپ کی بات یا پچھلے سیٹ اپ کی نہیں, یہ ہم شاہ صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ پچھلے 15-20 سال کو دیکھ لیں تو یہ ایک میوزیکل چیئر جو ہے, جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ کو IMF بھی اچھا لگنا پڑتا ہے, لگنے سے مراد آپ اس کی ہر شرط مان رہے ہوتے ہیں, آپ جو بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہی شرطیں آپ کو جو ہے وہ خودکشی لگتی ہے, ایٹم بم لگتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. لیکن رول بدلنے کے ساتھ یہ نیریٹو چینج ہو جاتا ہے, اور ایک تو عوام کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر آپ ایک ایسی اکانومی ہے جو کہ امپورٹ لیڈ جس کی گروتھ ہے, جو کہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے, جس کے پاس انرجی اور مینوفیکچرنگ نہیں ہے, تو اس کا یہی حال ہوتا ہے. 5-6% گرو کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے جس کو مینیج کرنے کے لیے IMF کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, اس وقت 3 طرح کے ڈیفیسٹ میں دیکھ رہا ہوں. ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی روپوں کی کمی ہے, دوسرا ڈالر ڈیفیسٹ ہے, اور جو تیسرا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, عوام کا اور حکومت کا, اور حکومت کا اور IMF کا. اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اس وقت فل کرنے کی ضرورت ہے. اتنی دفعہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس انکلوڈنگ کرنٹ گورنمنٹ وہ IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس سے بیک آؤٹ کر چکی ہیں
کہ اب شاید IMF کا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس جو ہیں وہ کرنا پڑیں گی. IMF آپ کو خرچ کرنے سے نہیں منع کر رہی. IMF آپ کو یہ کہتی ہے کہ پرائورٹائز کریں اپنی اسپینڈنگ کو. آپ اپنی ٹارگیٹڈ سبسڈی جتنی دینا چاہیں IMF اس کو جو پالیسی سلپیج میں نہیں لے گا, اس کو فسکل ڈیفیسٹ میں اس کو انکلوڈ نہیں کرے گا. آپ کوئی بھی ایک ٹرانسپیرنٹ ٹارگیٹڈ میکنزم بنا دیں. آپ کہہ دیں ہم نے روٹی کے لیے بھی ان لوگوں کو سبسڈی دینی ہے, ہم نے دال کے لیے بھی دینی ہے, ہم نے پیٹرول کے لیے بھی دینی ہے, گیس کے لیے بھی دینی ہے. IMF اس کو نہیں روکے گا. لیکن جب آپ جو ہی کراس دا بورڈ سبسڈی کی بات کریں گے IMF اس کو روکے گا. اگر آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھا سکتے تو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. یہ سمپل سا سولوشن ہے اس پر. ٹھیک باجی, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جی. فرق سلیم صاحب ساری گفتگو سنی, خاص طور پر سلمان شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا اشارہ آپ کی بات کی طرف تھا. آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ کیا ہمارے پاس یہ کیا درا صرف 30 سال کا ہے, پچھلی حکومت کا کچھ نہیں, یا کوئی ہمارے موجودہ حکمران جو ہے وہ صحیح رخ پہ نہیں چل رہے, مفتاح اسماعیل کا معاملہ کوئی گڑبڑ ہے, شوکت ترین ٹھیک جا رہے تھے, آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ نہیں, اب جو ایشو آپ نے اٹھایا, جو آپ نے سوال کیا کہ حل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100% فوکس اس کے اوپر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کہ اب ہم نے حل ڈھونڈنا ہے, ان مشکلات سے نکلنا ہے جو پچھلے 70-75 سال میں ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیے, ابھی میں ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کا ٹائٹل ہے پاکستان ایٹ 100. تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا اگلے 20-25 سالوں کے اندر. یہاں پہ جو کیپیسٹی ہے, جو صلاحیت ہے صرف شمسی توانائی کے حوالے سے, وہ تقریباً 30 لاکھ میگا واٹ ہم پاکستان کے اندر شمسی توانائی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جو بنایا جا رہا ہے وہ 550. اب سوچئے کہ جس وقت جو زمینی حقیقت ہے وہ 550 کی ہے, اور جو پوٹینشیل ہے, جو قابلیت ہے, جو صلاحیت ہے اس ملک کے پاس وہ 30 لاکھ کی ہے. اسی طرح جو ونڈ پاور ہے, یہ رینیوبل انرجی, میں اس لیے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ یہ سوچئے کہ تو اللہ میاں کی دین ہے. سورج تو اللہ میاں نے دیا ہے اور اس سے آپ بجلی بنائیں, وہ مفت کی بجلی بنتی ہے. جو ونڈ پاور ہے وہ ہم اس وقت 1400 اور 28 میگا واٹ بنا رہے ہیں, اور جو پوٹینشیل ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ میگا واٹ کا ہے. اچھا, اب غور سے دیکھیے تو جون کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں کچھ اچھی خبریں سامنے آئی تھیں. جون کی 20 تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا کہ FATF نے ہمیں کہا کہ جو 34 نکاتی ایکشن پلان ہم نے دیا تھا پاکستان کو, وہ پاکستان نے پورا کر لیا ہے. اب ان کی جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, ایک ٹیم وزٹ کرتی ہے اور پھر اگر وہ ٹیم سیٹسفائی ہو جائے تو اکتوبر تک انشاءاللہ FATF سے نکل جائیں گے. اسی طرح چائنا کے کوئی $2.3 ارب جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے خزانے میں آ گئے ہیں. IMF میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں IMF کے ساتھ معاہدے میں, اور جیسے ہی وہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اس کا اعلان آ جاتا ہے, پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کوئی $2 بلین کے جو پروجیکٹ لونز ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. ٹھیک بات آپ کی, ہمیں اسی پروسیس کو آگے بڑھانا اور ذرا تیز کرنا ہے. اسی صورت میں پاکستان جو اس کرائسس سے نکل سکتا ہے, اس بحران سے نکل سکتا, آگے بڑھے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری گفتگو کو کنکلوڈ کیا جائے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اب ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے. جی کیس صاحب, پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سر بات یہ مختصر ترین لفظوں میں مجھے کہ ہمیں $2.5 بلین پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں, گلف سے زیادہ تر. اگر ہمارے بچے جو جس کو ہم بلج کہتے ہیں, یوتھ بلج, ان کو 1 سال کی ٹریننگ دے کے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دے کے ہم باہر بھیج دیں تو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہماری وہ ہوگی جو ہمیں ڈالر بھیجیں گے. کوئی ویژن نہیں ہے ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کی, مجھے پچھلی گورنمنٹس کا نہیں پتہ, کہ ان بچوں کو ٹرین کیا جائے اس لیول پہ جہاں یہ پروڈکٹیو ہو جائیں. میں اسکولنگ کی بات نہیں کر رہا. کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم یہ جو سلیری صاحب نے ایک بات بڑی کریکٹلی کی ہے کہ ہم بجلی انڈیجنس ریسورسز سے پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اس حکومت نے بڑا اچھا کام کیا کہ سولر پینل پہ لیوی, مگر وہ جو سولر پینل سے ایک نیچے جو سارے اکوپمنٹ ہے جو بھی امپورٹڈ ہے اس پہ تو اسی طرح
تو کس یعنی آپ کو پوری سولر انرجی کو سر ہر گھر پہ لگ جانی چاہیے تاکہ وہ جا کے بیچیں گریڈ کو اور ہم بچ جائیں وہ ساری بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا حل ہے اس وقت ہمارے پاس؟ آپ کی سارے اعتراضات, ساری گفتگو, سارے تجزیے ہم نے سن لیے, حل کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو چلایا ہے ایک ماڈل پہ جس میں ہم امریکہ کی جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں, افغانستان میں جنگ, پھر ہماری اپنی دہشت گردی کی جنگ, وار آن ٹیرر, اور ہم نے کسی قسم کی ریفارمز نہیں کی بلکہ جو ہمارے ادارے ایگزسٹ بھی کرتے تھے ان کی تباہی کر دی. اگزامپل ایک سمپل سا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہماری یونیورسٹیز ہیں ایگریکلچر کی, ان کو ہم نے تحقیق سے روکا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ تحقیق نہیں کریں گے, وہ صرف پروگرامز بچوں کو پڑھائیں گے, لیکن تحقیق کے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی. ایک زمانے میں ان کی تحقیق مشہور تھی. نہ ہمارے پاس بیج آئے گا, نہ ہمارے پاس وہ فارم مینجمنٹ پریکٹسز آئیں گی, نہ ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس کو تجزیہ کرنے کا کیپیسٹی ہوگی, اور ہمارے سول سرونٹس بیوروکریٹس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے جنہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, ہماری تحقیق کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے, ہمارے اداروں کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے, اور جو اکنامک ہماری ان پٹس آنی چاہیے ان کو بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. سو آپ کو ڈی ریگولیشن بہت میجر طریقے سے کرنی پڑے گی اور پروفیشنلزم کو آگے لانا پڑے گا. ٹھیک بات ہے بالکل. جی ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, مختصر لفظوں میں آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ دیکھیے ہمیں اس وقت سوشل پروٹیکشن پہ فوکس کرنا ہے, لوگوں کو بچانا ہے ان کی مہنگائی سے, اس کا اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ رینیویبل انرجی پہ نہیں جا سکتے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں جا سکتے. آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں 1995 کے بعد سے جو آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں 650 روپے کی, تو آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اس وقت ہے. پاور سیکریٹری, پاور منسٹر جو ہے وہ یہ آپ کو ایڈوکیٹ کرے گا کہ آپ آف گریڈ سولوشن پہ جائیں. فائنانس سیکٹری آپ کو یہ کہے گا کہ جی ایسا بالکل مت کریں کیونکہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینا ہے. اگر جتنے سمپل سولوشن ہوتا تو ابھی تک سارا پاکستان جو ہے وہ سولر پہ جا چکا ہوتا, لیکن ہم نے جو معاہدے کر رکھے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سے بجلی نہیں خریدیں گے, لوگ آف گریڈ ہو جائیں گے, تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز عذاب بن کے آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. ٹھیک بات. اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. اس میں مان لینا چاہیے کہ اس سال میں مہنگائی بڑھے گی, اور حکومت کو اس مہنگائی سے کے بڑھنے سے بچانے کے لیے جو سفید پوش طبقہ جس سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا ان کے لیے ٹارگیٹڈ پروگرام لانے پڑیں گے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس برڈن کو اٹھائیں. جی فاروق سلیم صاحب, یہ جو سفید پوش طبقہ ہے جسے ہم لوور مڈل کلاس کہتے ہیں, اس کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. چھوٹے لوگوں کو ہم نے سبسڈی دے دی اور بڑے لوگوں کو ٹیکس بھی لگا دیا یا کچھ کر دیا. یہ جو طبقہ پستا جا رہا ہے, آپ کے ہمارے جیسے لوگوں کا طبقہ پستا, کیا حال ہے پاکستان کے مسائل کا؟ میر صاحب, ریاست پاکستان کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں. ریاست پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. 2500 ارب کا نقصان کر چکی ہے حکومت صرف بجلی کے شعبے میں. لگ بھگ 3 سے 4 بلین ڈالر کی گیس اس ملک میں یا تو چوری ہو جاتی ہے یا وہ لیک ہو جاتی ہے. اس وقت پاکستان اسٹیٹ آئل جو حکومتی ادارہ ہے اس کا کوئی گردشی قرضہ 1000 ارب پہ پہنچ چکا ہوا ہے. ریاست کو حکومت سے باہر کرنا ہے. ریاست کا کام ہے حکومت کرنا, حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا, بزنس کرنا نہیں. یہ جب تک جو حکومتی ادارے ہیں, جو حکومت ہے, وہ اتنے بڑے بزنسز میں انوالو رہے گی, پاکستان کی معیشت کی بھی ٹھیک بات. جی ٹھیک بات جناب, آپ نے ساری گفتگو سنی, ہمارے ماہرین کی رائے سنی اور دیکھا کہ ہمارے مسائل کیا ہے. مسائل بہت ڈیپ ہیں. ہماری معیشت کا مسئلہ ہے, ایکسپورٹیبل ایٹم ہمارے پاس ہے نہیں, ڈالر کی ضرورت ہے وہ ہے نہیں, انرجی اگر ہم باہر سے منگواتے ہیں تو ان بناتے ہیں امپورٹڈ فیول پر, تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے. لوکل ہم نے ڈیولپ نہیں کیے, وہ ڈیولپ کیسے کریں؟ وہ ڈیولپ کرنا ہی پرابلم ہے. سولر کہہ دیتے ہیں, پینل سستے کر دیتے ہیں, لیکن اس کی اکوپمنٹ باقی جو ہے وہ مہنگی کی مہنگی رہتی ہے. یہ سارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ حل کرنا اور اس کلاس کو ریلیف دینا جو کہ بیک بون ہے ڈیموکریسی کی بھی, ہماری سیاست کی بھی اور معیشت کی بھی, وہ بہت ضروری ہے. یہ کیسے حل ہو, کیسے طے ہو, اسی پر ہم نے گفتگو کی ہے, اور اسی گفتگو کو ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ان مسائل کا حل
کوئی ایک وائبل طریقے کے ساتھ لے کر آئے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.